अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में हमने सीखा था कि इज़, एम, आर, वाज, वर का इस्तेमाल किन नाउन्स और प्रोनाउन के साथ करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनसे बनने वाले सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH वर्ड्स के मुख्तलिफ रूल्स के बारे में। और सबसे अहम पॉइंट्स ये है कि इस पूरे प्रोसेस को याद कैसे रखें। इस पूरे प्रोसेस को याद रखने के लिए हम एक्सरसाइज किस तरीके से करें, इन्हीं अहम पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रागेटिव, चौथा जो टर्म्स है वो है WH वर्ड्स। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। अफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत, यानी मुस्बत बात को, ऐसी बात जिसमें ना या नहीं ना हो। नेगेटिव कहते हैं ऐसी बात जिसमें नहीं या ना हो। इंट्रागेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और WH वर्ड्स जो हैं ये सवालिया अल्फाज हैं, जैसे हु कौन, व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब। तो इनका हम सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इनको हम आसान ज़बान में समझते हैं। अब देखिए हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। एक है कि वो एक तालिब इल्म है, वो एक तालिब इल्म नहीं है। तो अब इसमें कहीं पर भी ना और नहीं नहीं है, इसी वजह से इस सेंटेंस को हम कहेंगे अफर्मेटिव कि ये क्या है, मुस्बत है। नीचे वाला सेंटेंस देखें कि वो एक तालिब इल्म नहीं है। तो जब नहीं आ गया इसको हम कहते हैं नेगेटिव यानी मनफी। आइए हम समझते हैं इंट्रागेटिव को यानी सवालिया को। जिस सेंटेंस के अंदर सवाल पूछा जाए और सवालिया वर्ड शुरू में हो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इंट्रागेटिव है। यानी क्या वो एक तालिब इल्म है, क्या वो एक तालिब इल्म नहीं है। तो अब देखें इंट्रागेटिव जो है इसके दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी इंट्रागेटिव प्लस अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कोई ना या नहीं नहीं है। नंबर 4, इसमें क्या नहीं आ गया तो ये इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे उर्दू के यानी हमारे अपनी ज़बान के सेंटेंसेस हैं। इसी तरीके से हिंदी के भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखें हम अपनी ज़बान के अंदर WH वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अपनी मादरी ज़बान में WH वर्ड्स का इस्तेमाल हम सेंटेंस के बीच में हमेशा करते हैं। जैसे वो क्यों एक तालिब इल्म है, इसको कभी भी हम क्यों वो एक तालिब इल्म है, क्यों वो एक लड़का है, इस तरीके से हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। अपनी उर्दू या हिंदी ज़बान में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो क्यों एक लड़का है, वो कहाँ एक लड़का है, वो कब एक लड़का है, ठीक है ना। तो WH वर्ड्स जो हैं उर्दू ज़बान में हम क्या है इसको सेंटेंसेस के बीच में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्यों एक तालिब इल्म है तो ये WH अफर्मेटिव हो गया, और वो क्यों एक तालिब इल्म नहीं है WH नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब देखें ये प्रोसेस कितना आसान है। यानी एक सेंटेंस हमने शुरू किया ऊपर वो एक तालिब इल्म है, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने नेगेटिव बना लिया कि वो एक तालिब इल्म नहीं है। इसी सेंटेंस को हमने क्या है इंट्रागेटिव में सवालिया बना लिया हमने, क्या वो एक तालिब इल्म है। इसी सेंटेंस को हमने क्या है नेगेटिव फॉर्म में तब्दील कर दिया, क्या वो एक तालिब इल्म नहीं है। अब देखें बहुत ज़्यादा हम सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं तो सवालिया वर्ड को हम क्या करेंगे सेंटेंस के बीच में कर देंगे। वो क्यों एक तालिब इल्म है, वो क्यों एक तालिब इल्म नहीं है। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं आसानी के साथ कि अपनी उर्दू ज़बान में, कि हमारी उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान में एक सेंटेंस को हम सिर्फ 6 तरीके से बोल सकते हैं, 7वां कोई तरीक़ा नहीं होगा। अगर 7वां कोई तरीक़ा होगा भी तो वो इन्हीं 6 पे आ जाएगा। तो अब देखें कितना आसान है। सामने वाला हमसे 6 ही सेंटेंसेस के अंदर बात कर सकता है, हम किसी से बात करेंगे 6 ही सेंटेंसेस के अंदर हम भी बात करेंगे। तो
ان رولز کو الگ الگ یاد کرنے کے بجائے ہم ان 6 سینٹنسز کا جو ایک اسٹرکچر، جو ایک ڈھانچہ بنتا ہے، اگر انہی پہ ہم مشق کر لیں تو سارے رولز انہی میں آ جائیں گے سمٹ کر کے۔ اب ہم ان 6 سینٹنسز کی بیس پہ انگریزی زبان کے سینٹنسز کو ہم دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پریڈیکیٹ، یعنی خبر، ہیلپنگ ورب اور مبتدا، یعنی مبتدا اور خبر۔ تو اب دیکھیں ہی اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالب علم ہے، اس کا ہم استعمال کر دیں گے اس میں۔ ہی از اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالب علم ہے۔ اب دیکھیں سینٹنس یہ ہو گیا افرمیٹو۔ ہی از ناٹ، ہی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالب علم نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، نیگیٹو سینٹنس میں ہیلپنگ وربس کے فوراً بعد ہمیں ناٹ استعمال کر دینا ہے۔ تو اگر ہم ناٹ استعمال کر دیتے ہیں تو وہ نیگیٹو فارم میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا نیگیٹو۔ اب دیکھیں تیسرا جو سینٹنس ہے، کیا وہ ایک طالب علم ہے، از آ اسٹوڈنٹ۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں، الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے، اسی ہیلپنگ ورب از کو لینا ہے اور شروع میں لگا دینا ہے۔ از ہی اے اسٹوڈنٹ، از ہی اے اسٹوڈنٹ، کیا وہ ایک طالب علم ہے۔ ہمیں کیا کی انگریزی کے لیے الگ سے واٹ وغیرہ کوئی ورڈ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے ہم شروع میں کر دیں گے، سینٹنس جو انٹراگیٹو سینٹنس ہے وہ بن جائے گا۔ تو ہی از اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالب علم ہے۔ اب دیکھیں یہ انٹراگیٹو جو سینٹنس ہے اس کا ہم نیگیٹو فارم میں کیسے تبدیل کریں گے۔ تو ہیلپنگ ورب جو ہے از، یہ تو شروع ہی میں رہے گا، ناٹ کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہو جائے گا ہی، اب ہو جائے گا از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، کیا وہ ایک طالب علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کیوں کی انگریزی ہم سب سے پہلے لکھیں گے، یعنی جو WH ورڈز ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے استعمال کریں گے۔ تو وہ کیوں ایک طالب علم ہے، وائی، WHY، کیوں۔ اب اس کے بعد جسٹ ہم کیا کریں گے، ہیلپنگ ورب ہمارا کیا ہے، شروع ہی میں آ چکا ہے از۔ وائی از ہی اے اسٹوڈنٹ، وائی از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ۔ یہ 6 کا اسٹرکچر ہمارے سامنے بن کر کے تیار ہے، اور اگر ہم ان 6 سینٹنسز کو یاد کر لیتے ہیں تو سارے رولز جو ہیں اس کے وہ اسی میں سمٹ کر کے آ گئے۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ وربس پلس پریڈیکیٹ، ان رولز کو ہمیں اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پہلے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ان رولز کے پروسیس سے ایک مرتبہ تو گزرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ ان 6 سینٹنسز پہ مشق کر لیتے ہیں، ہی از اے اسٹوڈنٹ، ہی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ، از ہی اے اسٹوڈنٹ، از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، وائی از ہی اے اسٹوڈنٹ، وائی از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، تو اگر آپ ان 6 سینٹنسز کے اسٹرکچر کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو سارے رولز اسی کے اندر آ گئے، الگ سے آپ کو اب رولز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ شی کو داخل کر دیں تو شی از اے اسٹوڈنٹ، شی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ، از شی اے اسٹوڈنٹ، از شی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، وائی از شی اے اسٹوڈنٹ، وائی از شی ناٹ اے اسٹوڈنٹ۔ اب اگر ہم یہاں پہ لگا دیں فاطمہ، فاطمہ از اے اسٹوڈنٹ، فاطمہ از ناٹ اے اسٹوڈنٹ، از فاطمہ اے اسٹوڈنٹ، is Fatima not a student, why is Fatima a student, why is Fatima not a student۔ تو کیوں، وجہ کیا ہے، 6 ہی سینٹنس استعمال کیے جاتے ہیں، 7واں کوئی سینٹنس نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ مناسب ہے کہ آپ ان 6 سینٹنسز پہ مشق کر لیں۔ I am a student، میں ایک طالب علم ہوں، I am ناٹ اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم نہیں ہوں۔ اب ایم کو ہم کیا کریں گے، شروع میں کر دیں گے، تو ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، کیا میں ایک طالب علم ہوں، ایم آئی ناٹ، ایم آئی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، کیا میں ایک طالب علم نہیں ہوں، وائی ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، میں کیوں ایک طالب علم ہوں، وائی ایم آئی
not a student, میں کیوں ایک طالب علم نہیں ہوں. تو آپ کو اس کو بھی اسی طریقے سے بول کر کے بھی آپ کو مشق کرنا ہے, لکھ کر کے بھی آپ کو مشق کرنا ہے. I'm a doctor, I'm not a doctor. Am I a doctor? Am I not a doctor? Why am I a doctor? Why am I not a doctor? I am a teacher, I'm not a teacher. Am I a teacher? Am I not a teacher? Why am I a teacher? Why am I not a teacher? تو دیکھیں اسی میں کیا ہے, سارے رولز اسی میں آگے گرامر کے. اب آپ کو الگ سے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پریڈیکیٹ, یہ کچھ اس کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ 6 سینٹنسز پہ مشق کر لیجئے, سارا پروسیس کیا ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب آئیے سمجھتے ہیں آر کا استعمال. تو دے آر بوائز, وہ سب لڑکے ہیں. دے آر ناٹ بوائز, وہ سب لڑکے نہیں ہیں. آر دے بوائز, یہ سوالیہ ہو گیا, یعنی انٹراگیٹو ہو گیا. کیا وہ سب لڑکے ہیں؟ آر دے ناٹ بوائز, کیا وہ سب لڑکے نہیں ہیں؟ وائی آر دے بوائز, کیا وہ سب لڑکے ہیں؟ وائی آر دے ناٹ بوائز, کیا وہ سب لڑکے نہیں ہیں؟ وی آر بوائز, وی آر ناٹ بوائز. آر وی بوائز, آر وی ناٹ بوائز. وائی آر وی بوائز, وائی آر وی ناٹ بوائز. اس پہ تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ. اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں ایک طالب علم تھا. آئی واز اے اسٹوڈنٹ. اوکے, آئی واز ناٹ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک طالب علم نہیں تھا. اب دیکھیں ہم ہیلپنگ ورب کو جب شروع میں کر دیں گے تو یہ سینٹینس کیا ہے, انٹراگیٹو یعنی سوالیہ ہو جائے گا. واز آئی اے اسٹوڈنٹ, کیا میں ایک طالب علم تھا. واز آئی ناٹ اے اسٹوڈنٹ, کیا میں ایک طالب علم نہیں تھا, یعنی نیگیٹو فارم میں تبدیل ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ WH ورڈز کا استعمال, ان کو ہمیشہ ہم کیا کریں گے, شروع میں استعمال کریں گے. وائی واز آئی اے اسٹوڈنٹ, میں کیوں ایک طالب علم تھا. اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم WH ورڈز کا استعمال کریں گے تو ان کا ترجمہ جو ہوگا اردو میں اس کو ہم بیچ میں کریں گے. اچھا, یہ ہم کیا ہے اپنی زبان میں بھی اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو وائی واز ناٹ, وائی واز آئی ناٹ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک کیوں طالب علم نہیں تھا. تو آپ اس طریقے سے بہت سارے سینٹینسز کو بنا کر کے مشق کر سکتے ہیں. He was a student, he was not a student. Was he a student, was he not a student. Why was he a student, why was he not a student. Okay, they were boys, وہ سب لڑکے تھے. Okay, وہ سب لڑکے تھے. اب دیکھو اسی کو ہم کیا کریں گے, جب نیگیٹو فارم میں تبدیل کریں گے تو ور یعنی ہیلپنگ وربس کے بعد ہم کیا کریں گے, ناٹ کا لگا دیں گے. ور ناٹ, دے ور ناٹ بوائز, وہ سب لڑکے نہیں تھے, نہیں تھے. اب دیکھیں اسی ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر کے ہم شروع میں کر دیں گے یہاں پہ WERE, ور دے بوائز, کیا وہ سب لڑکے تھے. ور دے ناٹ بوائز, کیا وہ سب لڑکے نہیں تھے. اب دیکھیں یہ WH ورڈز کا بھی ہم سب سے شروع میں استعمال کریں گے. وائی ور دے بوائز, وہ سب کیوں لڑکے تھے. وائی ور دے ناٹ بوائز, وہ سب کیوں لڑکے نہیں تھے. تو اس طریقے سے آپ واز ور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو 6 سینٹنسز پہ مشق کرنی ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے 6 سینٹنسز پہ مشق کر لی تو سارے رولز, سارے قواعد انگلش لینگویج کے آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سی یو اگین انشاءاللہ.